والله ما طلعت شمس ولا غربت نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال الله تعالى في مقام آخر الرجال قوامون على النساء وقال الله تعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال الله تعالى في مقام آخر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وقال الله تعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف وقال الله تعالى في مقام آخر فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محمد عباس صاحب آپ بچی کے والد بھی ہیں، وکیل بھی ہیں. کیا آپ نے مسمات صوبیہ عباس کو جو بیٹی ہے محمد عباس صاحب کی، ان کو مولانا محمد طلعت صاحب کے نکاح میں بعیب الحق میں 10,000 روپے معجل ادا کرنا ہوگا تو مطابق شریعت محمدی سامنے شریعوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں، سامنے شریعوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ مولانا محمد طلعت صاحب کے آپ نے مسمات صوبیہ عباس کو جو بیٹی ہے محمد عباس صاحب کی اپنے نکاح میں بعیب الحق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریعوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں، مولانا محمد طلعت صاحب کیا آپ نے مسمات صوبیہ عباس کو جو بیٹی ہے محمد عباس صاحب کی اپنے نکاح میں بعیب الحق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریعوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ان پر ایمان لانا ایمان کی شرائط میں ہے، اور ان سے محبت کا تعلق رکھنا ایمان کی شرائط میں ہے. یہ محبت اتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ وتربصوا حتی امرہ. اگر تمہیں ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت اور مال کی محبت جس سے تم تجارت کرتے ہو، اور یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تم پر اپنے عذاب کا گھوڑا پھینکے. یعنی ان تمام محبتوں سے بڑی اور بالا تر محبت وہ نبی اسلام کی. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغلوکم من نعمہ. تم اللہ سے محبت کرو چونکہ اس سے تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہمیں جو رزق ملتا ہے کھانے پینے کا، یہ نعمتیں کس نے ہمیں دی ہیں؟ اب جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. ویسے ہم نے تو دیکھا ہے کہ جانور بھی اپنے
کھانا کھلانے والے بندے سے محبت کرنی ہے۔ شیر کتنا خطرناک درندہ ہے، لیکن جو شیر کو کھانا کھلاتا ہے، شیر اس کے سامنے آرام سے آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ اگر درندے اپنے مالک کا اتنا لحاظ خیال کرتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں۔ جس پروردگار نے ہمیں نعمتیں دی، ہمیں چاہیے ہم اس پروردگار کے ساتھ محبت کریں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کھانے کو نعمتیں دی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ جب بندے سے محبت ہوتی ہے تو اس کے اہل خانہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی محبت سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اپنی ذات سے زیادہ نہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپ سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، یعنی اپنی ذات سے بھی زیادہ اس کو مجھ سے محبت ہو۔ تم اللہ کا اے اللہ کے اب مجھے آپ سے اپنی ذات سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا اللہ یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت ماں باپ کی محبت سے، اپنی ذات کی محبت سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑا خوبصورت سوال پوچھا، فرمایا فقال متی الساعة، اے اللہ کے قسم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صاحب نے فرمایا ما اعددت لها، تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ قال، اس سے جواب کیا ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی زیادہ نماز، روزے اور صدقہ کی تو تیاری کوئی نہیں کی، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صاحب نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام سے جو محبت کرے گا وہ قیامت کے دن نبی السلام کے قدموں میں جگہ پائے گا۔ اب اس محبت کے کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ پہلا حقوق یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح ادب سے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی بندہ آتا سائل، تو باندی کو کہتے کہ جا کے پوچھو کہ یہ مسائل پوچھنے آیا ہے یا حدیث سننے کے لیے آیا ہے۔ تو اگر تو کہتا کہ میں مسائل پوچھنے آیا ہوں، فقہ کے مسائل، تو امام مالک جن کپڑوں میں ہوتے آ جاتے اور اس کو مسائل بتا دیتے۔
اور اگر وہ کہتا کہ نہیں میں تو حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، تو امام مالک کو غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور پھر اس کو بلا کے حدیث سنایا کرتے تھے۔ یعنی حدیث مبارکہ کی اتنی عظمت تھی ان کے دل میں کہ پہلے غسل کرتے تھے، کپڑے بدلتے تھے اور پھر حدیث کا درس کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں۔ اگر راستہ چل رہے ہوتے اور کوئی بندہ ان سے حدیث مبارک پوچھتا تو وہ نہیں جواب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حدیث کے آداب میں سے ہے کہ میں کھڑا ہو کے حدیث مبارکہ کو بیان کروں، چلتے ہوئے بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہت سارے حضرات جب حدیث مبارکہ کی روایت کرتے تھے تو ان کے چہرے کے اوپر خوف کے آثار ہوتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، کوئی لفظ زبان سے ایسا نہ نکل جائے کہ جس میں کوئی کمی بیشی ہو اور کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اتنا ڈر ہوتا تھا، اتنا خوف ہوتا تھا۔ پھر دوسرا حق ہے عدم التقدیم بین یدیہ وغض الصوت عندہ، کہ نبی علیہ السلام سے کسی کام میں تقدم نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نبی صاحب کی گفتگو اتنا آہستہ کرتے تھے کہ آواز سننی مشکل ہو جاتی تھی، اور وہ اس لیے کرتے تھے کہ کہیں میری آواز نبی صاحب کی مبارک آواز سے بلند ہو گئی تو میرے تو کیے ہوئے عمل ضائع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آواز نبی صاحب کی آواز سے بلند ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب بتائیں معاملہ کتنا نازک ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی جو اسباب ہیں اور ان کے رہنے کی جگہ مکہ اور مدینہ ہے، ان سے محبت کرنا کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہیں۔ بھائی جن سے محبت ہوتی ہے ان کی ہر جگہ سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اس لیے جس کے دل میں نبی صاحب کی محبت ہوگی وہ مکہ مکرمہ سے بھی محبت کرے گا، مدینہ طیبہ سے بھی محبت کرے گا۔ پھر چوتھا حق ہے حب الصحابہ و اہل بیت، کہ نبی اسلام کے صحابہ اور نبی اسلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں اور میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا آیت الایمان حب الانصار، کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال آٹے میں نمک کے برابر ہے، نمک نہ ہو تو کھانا اچھا نہیں بنتا۔ اسی طرح صحابہ کرام کا ہم اگر دین میں تذکرہ نکال لیں تو پیچھے دین میں بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ حافظا یوم القیامہ، کہ جس نے میرے صحابہ کی عزت کی حفاظت کی میں قیامت کے دن اس کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ اب بتائیں یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے
کہ ہم اگر صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں گے تو اس کے بدلے نبی اسلام گارنٹی دیتے ہیں کہ میں قیامت میں تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا۔ ایک حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کی عزت کی حفاظت کی ورد علی الحوض، اس کو چاہیے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس پانی پینے کے لیے آ جائے، اور جس نے میرے صحابی کی عزت کی حفاظت نہ کی وہ میرے حوض پہ بھی حاضر نہ ہو، اور وہ بندہ مجھے دور سے دیکھے گا، میرے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ نبی علیہ السلام اسے اپنے قریب آنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے اور وہ دور سے ہی دیکھ سکے گا۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لِكُلِّ شَيْءٍ احساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، وہ احساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ، اور اسلام کی بنیاد نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت ہے۔ پھر ایک حق یہ ہے نبی اسلام کی محبت کا کہ بندہ ان کی اتباع کرے۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ ہم ہر عمل میں نبی اسلام کی سنت کی تابعداری کریں، جتنی یہ تابعداری زیادہ ہوگی اتنا نبی اسلام سے محبت زیادہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہمارے اکابر علماء دیوبند کا ایک طرح امتیاز تھا۔ ایک مرتبہ فرنگی حضرت نانوتوی کے پیچھے لگ گئے، وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو گرفتار کر کے سزا دیں، تو حضرت نانوتوی روبوش ہو گئے۔ ابھی 3 دن گزرے تھے کہ حضرت نانوتوی پھر مسجد میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت انگریز نے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں اور وہ گرفتار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت نانوتوی نے جواب دیا کہ میں نے نبی نشان مبارک زندگی میں دیکھا ہے، غار ثور میں 3 دن رات نبی اسلام نے رکوشی اختیار فرمائی، اتباع سنت کی نیت سے میں نے بھی اتنا ہی اپنے آپ کو رکوش رکھا، اب میں آ گیا ہوں، مجھے وہ پھانسی پہ بھی لٹکا دے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سنت کے ساتھ ایسی محبت ہمارے اکابر کو تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یاد ہے کہ انہوں نے 15 سال تقریباً مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی۔ آج کل تو محدث پڑھاتے ہیں نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی نشان نے ارشاد فرمایا۔ حضرت نانوتوی مسجد نبوی میں بیٹھ کے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہتے قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس محبوب نے یوں فرمایا۔ حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، جیسے موتیا بند آ جاتے ہیں نا بوڑھوں کی آنکھوں پہ، تو موتیا آ گیا تھا، مگر سرما باقاعدگی کیسے لگا دیتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا، پھر سرما کیوں لگاتے ہیں؟ تو وہاں لگے میں کوئی بینائی تیز کرنے کے لیے سرما نہیں لگاتا، میں تو نبی اسلام کی سنت کی اتباع کے لیے سرما لگاتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ایک عمل میں سنت کی پیروی کرنے والے تھے۔ فرمایا کرتے تھے
کہ لوگ رمضان میں عبادت زیادہ کرتے ہیں باقی سال میں کم، مگر میرے لیے اللہ نے رمضان اور غیر رمضان کو ایک جیسا بنا دیا ہے۔ پوری زندگی سنت کے مطابق تھی اور عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ یہ ہیں ہمارے اکابر جن کی اتباع سنت کی وجہ سے آج ہم ان کا نام لیتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان اکابر جیسی اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر چھٹا آتی ہے کہ بغض من ابغض اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھے اس کے ساتھ بغض رکھنا یہ بھی حقوق میں سے ہے۔ دیکھیں اگر کسی باپ کو کوئی گالی دے تو بیٹا اس کے ساتھ بغض رکھے گا، جی میرے باپ کو گالی دی۔ بھئی ہمارے آقا اور سردار سے اگر کوئی بغض رکھے ہم اس کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا جو فرنگی نبی اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ہمارے دل میں ان کے لیے ذرہ برابر بھی جگہ نہیں ہے۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں موجود تھی مدینہ میں۔ ان کے والد ابو سفیان ملنے کے لیے آ گئے۔ اب اتنے سالوں کے بعد باپ ملنے کے لیے آیا تو بیٹی اٹھ کے استقبال کرتی ہے۔ ام حبیبہ اٹھی اور انہوں نے استقبال کیا۔ وہ آخر قریش کے سردار تھے اور اللہ نے ان کو بڑی شان دی تھی۔ تو ابو سفیان جو تھے رضی اللہ عنہ وہ بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ اللہ نے فوراً بستر لپیٹ لیا۔ تو باپ بڑا حیران ہوا، بیٹی باپ کے آنے پہ تو بستر بچھاتے ہیں تو ہم نے تو بستر ہی لپیٹ کیا۔ کہنے لگی ابا جان آپ کا احترام اور عزت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بستر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور میں پسند نہیں کرتی کہ میرے آقا کے بستر پر ایک مشرک آ کر بیٹھے۔ تو ہماری محبتیں کے پیمانے بدلنے چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہماری محبت ہو، اور اگر نفرت بھی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معبود ہم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہم پوری زندگی اسی محبت پہ جئیں اور موت بھی اسی محبت پہ آئے اور قیامت تک اسی محبت کے ساتھ ہم نبی اسلام کے قدموں میں کھڑے ہوں۔ حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آج سکھ مترانی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف سے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہن بد بھریاں اس صورت کو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری صلاح گستاخ کیاں کتھے جا رہیاں۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کا تو کلام بڑا ہی عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کتھے میں مٹھڑی نیت جان بلب اوتے خوش وسطہ وچ ملک عرب، یعنی میں تو نبی اسلام کے ہجر میں یہاں پہ جان بلب ہوں اور نبی اسلام تو دیش عرب میں خوش آباد ہیں۔ کتھے میں مٹھڑی نیت جان بلب اوتے خوش وسطہ وچ ملک عرب، اتنے دکڑے دھوڑے کاندڑیاں اتنے دکڑے دھوڑے کاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں اتنے دکڑے دھوڑے کاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں تیری باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے دردیاں کٹیاں نال ادب
اتنے میں مٹھڑی نت جان بلب اتنے خوش وسطا وچ ملک عرب تتی بن جو گن جو دھار کر تتی کا مطلب میں جوگن کی طرح چاروں طرف پھرتا ہوں تتی بن جو گن جو دھار پھرا ہند سندھ پنجاب سے ماڑ پھرا گلی کوچا شہر بازار پھرا مت یار ملے کہیں سام سبب کہتے میں مٹھڑی نت جان بلب اسے خوش وسطا وچ ملک عرب۔ اور آخری شعر تو بہت ہی عجیب ہے، فرماتے ہیں واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ ساول ہوت حجاز وطن، آویک فرید بیت حزن، امروز ازل دی تاگ طلب۔ بیت حزن سے مراد دل جو غم سے بھرا ہوا ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیے اور میرے اس بیت حزن کو آگے ذرا دیکھ لیجیے۔ امروز ازل دی تاگ طلب، مجھے آپ سے محبت ازل سے ہے۔ واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ ساول ہوت حجاز وطن، آویک فرید در بیت حزن، امروز ازل دی تاگ طلب، اتنے میں مٹھڑی نت جان بلب اتنے خوش وسطا وچ ملک عرب۔ بہت سارے احباب بیت کی نیت سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو یہ آج اس بیت کے کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ لیجیے۔ اگر یہ آواز دور مسکرات تک جا رہی ہے تو جہاں بھی وہ بیٹھی ہیں اس آواز کے ساتھ وہ بھی یہ کلمات اپنی جگہ بیٹھی پڑھ لیں گی کہ اس عمل میں شامل ہو جائیں۔ یہ کلمات پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو وظائف ہو چکے ہیں، اب چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد کرنا، اذکار وال دل یار وال، اور پانچواں عمل ہے 15-20 منٹ صبح اور شام مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ چند دن مراقبہ کریں گے،
آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی حرارت کو، وارمنس کو خود محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ اب سنتیں پڑھ لیجیے پھر بھی